عورت ایک ایسی جگہ پر اپنا خوشی کا ایک تہوار سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ایک عظیم الشان پیغمبر کی سنت ہے، اور سنتوں کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اوپر ممبر کو استعمال نہیں کیا، تو سنت طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ عید کا خطبہ بھی ممبر کے بغیر ادا کیا جائے۔ سنتوں کو کسی بھی صورت میں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی جو کائنات کے سب سے اعلیٰ افضل شخصیات ہیں، ان کی سنتیں ہیں، ان کو اپنا لینے سے میری آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آج ہم اس عظیم الشان رسول اور پیغمبر کی ایک عظیم سنت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جانوروں کی گردنوں کے اوپر چھری کو چلائیں گے۔ اور صرف ابراہیم نے اللہ سے محبت نہیں کی، اللہ کی قسم میرے رب نے بھی ابراہیم سے ایسی محبت کی کہ ابراہیم بڑھاپے کے عالم میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ ایک ایسا بیٹا دینا جو بڑا نیک ہو، جو بڑا متقی ہو، جو بڑا پرہیزگار ہو، اپنی جناب میں سے ایک عمدہ بیٹا دیجئے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے اس کو ایک نرم مزاج، تابعدار، فرما بردار بیٹا عنایت کر دیا۔ ابراہیم بیٹے کو ہاتھ میں لیے پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس عمر کا اندازہ کیجئے، 80 برس سے زائد عمر ہو، کوئی اولاد موجود نہ ہو، پہلا بچہ ہاتھ میں ہو، کس طرح کی محبت، کس طرح کی شفقت بیدار ہوتی ہے۔ ابراہیم والہانہ اس بچے کو پیار کرنے لگے، چومنے لگے، گلے سے لگانے لگے۔ اللہ کو بھی ابراہیم سے ایسی محبت ہے۔ آپ نے صرف ایک اینگل دیکھا کہ ابراہیم نے اللہ سے کیسی محبت کی، اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ آپ نے دوسرا اینگل کبھی نہیں سوچا، اللہ رب العزت ابراہیم کو پیار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہیں بچے کا پیار میں رب کے پیار کے اوپر غالب تو نہیں آ گیا۔ ابراہیم آج تیرے تیور بدلے ہوئے، تو بچے میں محب ہے، تو بچے میں غرق ہے، تو بچوں کو پیار کر رہا ہے۔ جا لے جا، تجھے حکم دیتا ہوں، اس کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آ، نہ جہاں پہ گھاس اگتی ہے، نہ درخت اگتے ہیں۔ پہلی آزمائش، پہلی محبت، ابراہیم کا کلیجہ ابھی بچے کی محبت سے سرشار نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، چھوڑا۔ اور ابراہیم کی محبت پہ بھی قربان جائیں، اپنے رب کو کہتے ہیں آپ کا حکم آ گیا، میں چل پڑا، بیوی کو لیا، بچے کو لیا، اللہ کے آسرے کے اوپر خانہ کعبہ کے وادی کے اندر بچے کو بھی اتارا، والدہ کو بھی اتارا، اور اتار کر ان سے مخاطب بھی نہیں ہو رہے کہ میں کیا تسلی دوں، آج پہلا بچہ پیدا ہوا، آج محبت کے جذبات ہوئے، آج تو ماں کے ساتھ دل لبھانے اور دل بہلانے کی باتیں کرنے کا ٹائم تھا، اس کو تسلیاں دینے کا ٹائم تھا، آج اس کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا جواب دوں گا؟ اور قربان جائیں اس والدہ کے اوپر، اس بچے کے اوپر۔ ابراہیم کو آوازیں دے رہی ہے، ابراہیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، کہا بس کر دیجئے، ہمیں پتا ہے آپ رب کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، صرف اتنا بتا دیجئے اپنے من کے اندر ایک سکناپا پن تو تھا ہی نا، کہ کہیں سکناپے کی وجہ سے چھوڑ کے تو نہیں جا رہے، کہیں سارا کی وجہ سے چھوڑ کے تو نہیں جا رہے، صرف اتنا بتا دیجئے حکم ربی ہے۔ یہ آپ کا دل میرے سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ ابراہیم جو ابھی ضبط کے سارے بندنوں کو قائم رکھے ہوئے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر بی بی ہاجرہ کے منہ سے کیسے الفاظ نکلے، پھر وہ رب نہ مجھے تنہا چھوڑے گا، نہ میرے بچے کو تنہا چھوڑے گا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ رب العزت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، آپ نے حکم دیا، وادی بے آب و گیا میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اے اللہ،
اب اس قربانی کا ایک بدلہ بھی ہونا چاہیے. رب سے مانگ رہے ہیں تو کتنی عظیم دعا مانگ لی, فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ اب اس گھر کو ایسا بابرکت پاکیزہ مقدس بنانا کہ لوگوں کے دل اس کی طرف اڑتے چلے جائیں. آج لاکھوں مسلمان حقیقت میں اڑتے ہوئے اس گھر کی طرف جاتے ہیں, دل اس گھر کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں ابراہیم کی اس دعا کے لیے. اب ابراہیم کو حکم ہوا واپس جائیے, بیوی بچے کا حال پوچھئے. وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ, زمزم کا کنواں آیا, جبریل نے پر کو مارا, امی ہاجرہ دوڑی, یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. لیکن جو قربانی جس کو ہم نے آج زندہ کرنا ہے اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں. اللہ نے کہا جائیے مل کے آئیے. ابراہیم اب مکہ میں داخل ہوئے, بیٹے کو جو ماں سے کہانیاں سنتا ہے, تیرا باپ اتنا شفیق ہے, تیرا باپ اتنا نرم مزاج ہے. اور اللہ کی قسم ابراہیم کی یہ پہلی قربانی نہیں تھی. ابراہیم اپنے باپ سے محبت, عشق کی حد تک, یہ الفاظ انبیاء اور پیغمبروں کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے, لیکن ابراہیم کو اپنے باپ سے اتنی محبت تھی کہ قرآن پاک میں جب بھی ذکر آیا یا ابی کے ساتھ نہیں آیا, یا ابتی کے ساتھ آیا, اے میرے محبوب بابا جان. لیکن اللہ کے لیے سب سے پہلے باپ کو چھوڑا, قریے کو چھوڑا, بستی کو چھوڑا. پہلے دن کے بچے کے بارے میں جب حکم آ گیا, بیوی بچے کو اس وادی میں چھوڑ کے چل دیے. آج اللہ نے ملاقات کا سندیشہ دیا. ابراہیم کا دل خوش ہو رہا ہے کہ آج اللہ نے بیوی سے, بچے سے ملاقات کی اجازت دے دی. آزمائشوں کے دن ختم ہو گئے. ابراہیم کے باپ ابراہیم کے بارے میں امی ہاجرہ بیٹے کی تربیت کر رہی ہیں, تیرا باپ ایسا ہے, تیرا باپ ایسا ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے. بچہ بھی بے چین ہے, کب میرا باپ آئے گا, میں اس کی زیارت کروں گا. ابراہیم وادی میں داخل ہوئے. قرآن پاک نے کیسا منظر کھینچا, فلما بلغ معہ السعی. ابراہیم وادی میں داخل ہوئے, اسماعیل دوڑ کے اپنے باپ کا استقبال کرتے ہیں, گلے سے لگایا, اپنے باپ کے کبھی آگے دوڑے کبھی پیچھے دوڑے. ابراہیم کا کلیجہ بھی ٹھنڈا, ابراہیم بھی اس کو آغوش میں بھر رہا ہے. یہ ابراہیم کی دوسری باری ہے آغوش میں لینے کی, محبت کے جذبات کے اوپر مغلوب ہونے کی. پہلے محبت کا جذبہ آیا پہلے دن کے اوپر, اللہ نے کہا چھوڑ دے. آج محبت بڑھ گئی, ابراہیم سینے سے لگا رہے ہیں, گلے سے لگا رہے ہیں, تھک ہار کے سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, کائنات ہی بدلی ہوئی ہے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم ایسا رسول ہے, ایسا پیغمبر ہے, خواب کی تعویل نہیں کی, خواب کی تشریح نہیں کی, خواب کی ہیلے حجتیں نہیں بنائیں. رب نے خواب میں حکم دیا کہ تو بچے کو ذبح کر رہا ہے. ابراہیم یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کوئی قربانی مانگ رہا ہے, اللہ کو کچھ مطلوب ہے, اللہ کو کچھ مطلوب ہے, اللہ کا کچھ اور بھی مقصود ہو سکتا ہے, اس خواب کی یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے. نہیں نہیں, رسول ایسا, پیغمبر ایسا, جیسے خواب دیکھا, اٹھا, بیٹے سے بات کی, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. مفسرین نے عجیب و غریب باب رقم کیے. ایک بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا, ابراہیم رسول اور پیغمبر اس بچے نبی سے کیا پوچھنا چاہتا ہے, کیسی رائے لینا چاہتا ہے. ابراہیم صرف اس کی تربیت کا امتحان لے رہا ہے, صرف اس کے دل سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر رب کا حکم آ جائے تو اے بچے تیری کفیت کیا ہونی چاہیے. یا ابت افعل ما تؤمر, یا ابت افعل. جیسے باپ اپنے باپ کا فرما بردار تھا ویسے یہ بیٹا بھی ابراہیم کو ابھی نہیں کہتا, یا ابتی, اے میرے محبوب بابا جان. اگرچہ ملاقات عرصے بعد ہوئی ہے, اگرچہ دل ابھی تک ملاقات میں راضی نہیں ہوا, ابھی مزید خواہش ہے, لیکن یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے بابا اگر حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اس بیٹے کی گردن حاضر ہے, چھری کو چلا دیجئے, یہ بیٹا آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو کیسے ریکارڈ کیا، فلما اسلما، اور تم مسلمان ہوئے پیدائشی، اللہ کی نعمت ہوئی، تم اپنے گھر میں بیٹھ کے اسلام کو قبول کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں دو بندوں کا اسلام بتاتا ہوں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ آؤ اس باپ اور بیٹے کے اسلام کو دیکھو، ایک نے ہاتھ میں چھری کو پکڑا ہوا، دوسرا گردن نیچے کر کے کٹنے کے لیے تیار بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ابراہیم کی پدرانہ شفقت کا بھی ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ کیا کہا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ ابراہیم نے جب شہرت دیکھی اپنے بیٹے کی، اپنی طرف اٹھی ہوئی، ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی، ابراہیم کے دل میں خیال آیا چھری چلاؤں گا، خون کا فوارہ نکلے گا، میرے منہ پہ پڑے گا، بیٹے کے چہرے کی تکلیف شاید میں باپ برداشت نہ کر سکوں، شاید میں باپ ہل جاؤں، شاید میں کانپ جاؤں، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، چھری چلانے میں کچھ تاخیر نہ ہو جائے۔ کیا کیا؟ بیٹے کو الٹا لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ کہا بیٹے قربانی تو تیری کرنے لگا ہوں، گردن تو تیری کاٹنے لگا ہوں، لیکن تیرا باپ ہوں، اتنی ہمت نہیں ہو رہی، تیری مہربانی سیدھی گردن نہ رکھ، تو کیسا فرما بردار ہے، تو کیسا تابع دار ہے، تیری ماں نے کیسی تیری تربیت کی ہے، اپنی گردن کو الٹا دے۔ گردن کو الٹا دیا گیا۔ اللہ کی قسم بعض لوگوں نے سمجھا یہاں پہ ابراہیم رک گئے، نہیں، ابراہیم نے چھری کو چلا دیا۔ اللہ اکبر، بیٹا تھا نا، آنکھیں بند کی، ہاتھ میں چھری کو پکڑا، ان کے گردن کے اوپر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ ایک بچہ کیا 100 بچے ہوں، تیرا حکم آ جائے ابراہیم قربان کر دے گا، چھری چلا دی۔ اللہ نے اس نقشے کو بھی کھینچا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ابراہیم تو نے خواب تو منو ان سچا کر دیا، تو نے کوئی تعویل نہیں کی، تو نے کوئی تفسیر نہیں کی، تو نے خواب میں جیسا دیکھا ویسے چھری کو چلا دیا۔ ابراہیم ذرا آنکھوں کو کھول لے، رب نے تیری قربانی قبول کر لی ہے، ابراہیم کی چھری چل چکی ہے، ہاتھ میں خون لگ چکا ہے، یہی سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا آج اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو چکا ہے۔ آنکھ کھولی، جنت سے آیا ہوا ایک دمبا، ایک مینڈا، مختلف روایات، ذبح پڑا ہے، اور اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، بابا جان رب ایسے ضائع نہیں کرتا قربانیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس لمحے کو کیا کہا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ابراہیم نے اتنی بڑی ذبح کی، سنت تیار کی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اس سنت کو اللہ قیامت کے دن تک ایسے قائم رکھے گا کہ امت محمدیہ کا ایک مسلمان بھی قربانی کرنے والا باقی ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ ایسی ابراہیم کی سنت زندہ کی، اور پھر کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم۔ اللہ کہہ رہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ سلامتی ہو، میں رب بھی تیرے سے محبت کرنے والا۔ کہاں ہیں ہمارے دعوے؟ کہاں ہیں ہمارے؟ آج ہم قربانیاں کر رہے ہیں 20 30 40 70 ہزار کی، 1 لاکھ، جتنی مرضی۔ کیا یہ قربانی ابراہیم کی قربانی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں، صرف اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ اگر ابراہیم اپنے بچے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر سکتا ہے، تو اپنی جیب کے چند ٹکے خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو بندہ عید کے دن اتنے پیسے جیب میں رکھتا ہو جس سے قربانی آتی ہو اور وہ قربانی نہ کرے، پھر وہ مسلمانوں کی عید کے اندر شامل نہ ہو، مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ اتنا سخت مسئلہ، اور میں اور آپ یہ جی واجب ہے، سنت ہے، غیر مؤکد ہے، مؤکد ہے، ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے قربان کیا؟ کیا ہم نے زندگی کا مقصد سمجھا؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قسم غافل سمجھتا ہے موت کو۔ اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ میں اور آپ مسلمان نہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بھائی یہاں پہ بیٹھا ہوا پچھلی عید پہ
مجھے وہ جگہ بھی یاد، مجھے وہ مقام بھی یاد جہاں پہ میرا بھائی امان اللہ بیٹھا عید کی نماز ادا کر رہا تھا، چند دنوں بعد دنیا سے چلا گیا۔ کیا ہمیشہ کے لیے چلا گیا؟ نہیں، اس نے ایک ابدی زندگی کے اندر آنکھ کو کھول لیا۔ اس کو میری اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا ان سے ملاقات نہیں ہونی؟ کل ملاقات ہونی ہے، ان کے لیے بھی مالی صدقہ کرو، ان کے لیے بھی قربانیاں دو، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاؤ۔ زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، میں اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ یہ قربانی کرتے وقت چھری کو چلانا ہے۔ ایک تو پیسوں کے اوپر قربانی کہ اللہ پیسے بڑے محبوب تھے، اللہ بجلی کے بل بھی تھے، اللہ بچوں کی فیسیں بھی تھی، اللہ کپڑے بھی لینے تھے، لیکن رب تیرا حکم آ گیا، اب 1 لاکھ قربان کروں گا، 2 لاکھ قربان کروں گا، 3 لاکھ قربان کروں گا۔ صرف قربانی پیسوں کی قربانی نہیں ہے۔ جس طرح رمی جمرات کے اندر شیطان کو پتھر مارنے سے مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے بعد بھائی جن کے بارے میں مروہ جاتے ہیں جوتیاں مارنا شروع کرے، پتھر، اینٹیں، تیرا بیڑا غرق ہو، تیری ایسی کی تیسی، سمجھتے ہیں اسی کو مار رہے، حالانکہ مارنا کس کو ہے؟ یہ کنکر اللہ آج کے بعد غیر محرم کے اوپر نظر نہیں اٹھے گی۔ یہ کنکر شیطان کے اس حملے کے لیے، یہ کنکر شیطان کے اس حملے کے لیے، یہ کنکر شیطان کے جھوٹ بلوانے کے حملے کے لیے، یہ کنکر حرام کمائی کروانے کے حملے کے لیے۔ اسی طرح قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے صرف 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ قربان کرنا، نہیں۔ اللہ یہ چھری آج نفسانی خواہشات کے اوپر چلانے لگا ہوں، آج کے بعد کبھی غیر محرم سے بات نہیں ہوگی، چہرہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ آج یہ چھری چلانے لگا ہوں، حرام رزق کے اوپر چلانے لگا ہوں۔ اللہ آج یہ چھری چلانے لگا ہوں، آج کے بعد نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ یہ چھری چلانے لگا ہوں، آج کے بعد جھوٹ کو ترک کر دوں گا۔ اللہ یہ چھری غیبت پہ چلنے لگی، اللہ یہ چھری گالی پہ چلنے لگی، اللہ یہ چھری ان گندے اعمال کے اوپر چلنے لگی۔ یہ قربانی ہے۔ ابراہیم نے بیٹا قربان کر دیا، تو اپنے گندے اعمال اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتا، چھوڑیے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے آج ارادہ کیجئے، آج اللہ سے وعدہ کیجئے، اللہ چھری صرف قربانی کی گردن پہ نہیں چلے گی، اللہ آج کے بعد جھوٹ کو چھوڑ دوں گا، اللہ آج کے بعد غیبت کو چھوڑ دوں گا، اللہ آج کے بعد فتنے فساد کو چھوڑ دوں گا، اللہ آج کے بعد حرام کو چھوڑ دوں گا۔ یہ قربانی اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، تمہارا خون پہنچتا ہے؟ نہیں، اللہ کو وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تم ارادے کرتے ہو۔ آج کے دن اللہ رب العزت آپ کی اور میری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہی تھا کہ آپ عید کے خطبے کے بعد دوبارہ جب کھڑے ہوتے، اور بعض روایات میں دوبارہ کھڑے ہونے کا ذکر نہیں ہے، ایک ہی خطبے کا ذکر ہے، آپ اسی خطبے کے آخر میں مسلمانوں کے لیے، عید میں شرکت کرنے والوں کے لیے لمبی دعا کیا کرتے۔ انشاءاللہ وہ دعا ہوگی، صرف 1-2 باتیں کر کے دعا کی طرف بڑھتے۔ معزز سامعین گرامی قدر، کچھ مسائل علماء میں بھی اختلافی ہوتے ہیں، ان کے اوپر ضد، ہٹ درمی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کا جس بات کے اوپر شرع صدر ہو کر گزرے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ عید کی قربانی کے ایام کا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن کی آیت اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی 4 دن ہوتی ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت، پھر میں یہ کہتا ہوں جس کو یہ دلیل سمجھ آئے، شرع صدر ہو کر گزرے، اور جو 3 دن کے قائل ہیں
وہ اپنے دلائل رکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرے، جس چیز کے اوپر شرح صدر ہو۔ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے۔ پہلی بات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، قرآن پاک کی وَمَن تَأَخَّرَ فِي يَوْمَيْن، یہاں پہ جو یومین اور یومین کی ترکیب ہے، یہ کوئی حاجی جو حج پہ گیا وہ بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اگر صرف یہ 3 ایام ہو فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن، تو نہر کے بعد جو پہلا دن ہے، اگر نہر کو دن شمار کرنا ہے تو نہر کے بعد جو پہلا دن ہے 2 دن مکمل ہو جائیں، حاجی کو اجازت ہے وہ مینا سے چلا جائے۔ بتائیے کوئی ایک حاجی 11 تاریخ کو مینا سے رخصت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کب ہوتا ہے؟ یا 12 کو یا 13 کو۔ بات ختم۔ قرآن پاک کی سیدھی آیت، واضح آیت، مدلل بات کہ اگر 11 کو آپ مینا سے ٹریول کرنے کے قائل ہیں تو آپ کہہ لیجئے 3 دن ہیں، اگر آپ 4 دن مانیں گے تب بھی 12 کو یا 13 کو ٹریول ہو سکے گا۔ یہ تو ایک گوگی قرآن کی بات۔ اور پھر قرآن کی 2 آیات ایام معدودات، ایام معلومات، اور حدیث کہ ہر یوم تشریق، ایام تشریق میں ذبح ہے۔ اب یہ جو ایام ہیں یہ جمع ہے، عربی میں جمع کتنے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ 3 کے لیے، کم از کم 3 کے لیے۔ تو یوم نہر کے بعد 3 دن ہوں گے تو ہی اللہ ایام معلومات کہہ رہا ہے، ایام معدودات کہہ رہا ہے، کیونکہ آج کے دن کو تو یوم النہر کہا جاتا ہے، اس کے بعد 3 ایام ہے۔ پھر وہی بات، جس کو شرح صدر ہے وہ 4 دن کر لے، اور جس کو شرح صدر نہیں ہے وہ 3 دن کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، آج عید کی نماز سے لے کر چوتھے دن مغرب تک کسی بھی وقت قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں نا کہ شام کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی، یہ قربانی کے 4 ایام ہیں، آخری دن مغرب تک کسی بھی وقت آپ جانور کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیں، آپ کی قربانی کو اللہ قبول و منظور فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ باطنی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ حلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، یا اللہ آج قربانی کا دن ہے، ہم سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ عید مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا دن ہے، یا اللہ خوشیوں کی سچی خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ عید کے ایام کی سچی خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ مجھے آپ کو سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما۔ عید کی خوشیوں میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ بھائی امان اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ بھائی اسحاق کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ طلت بھائی کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ نشیمن کے ہمارے ایک بھائی فوت ہو گئے، یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ حافظ نواز صاحب کے والد بیمار ہیں، یا اللہ انس بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ حافظ نواز کے والد کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ چھوٹے چھوٹے مسائل لوگ کہتے ہیں، یا اللہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں کچھ بڑے بڑے مسائل میں الجھے ہیں، یا اللہ مقدموں سے محفوظ فرما، یا اللہ جیلوں سے محفوظ فرما،
یا اللہ ہسپتالوں سے محفوظ فرما، یا اللہ LDA کارپوریشنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ سرکاری اداروں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ نیک جائز دلی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین